جی السلام علیکم، میں جہازیب علی واشنگٹن ڈی سی سے آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آج میں موجود ہوں پاکستانی سفارت خانے میں۔ میں نے پاکستانی سفیر سردار مسعود خان صاحب سے درخواست کی تھی کہ ہمارے ساتھ کچھ گفتگو کی جائے پاک امریکہ تعلقات کے اوپر، اور جو چیلنجز درپیش ہیں ان دونوں ملکوں کے مابین ڈپلومیٹک ریلیشنز کے حوالے سے اس پر ہم کچھ بات کریں، اور آج انہوں نے ہمیں موقع دیا اور ہم سے کچھ گفتگو کی، اور کافی یہ گفتگو جو تھی کافی ڈیٹیل تھی پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے، پاکستان کے پڑوسی ممالک کے تعلقات کے حوالے سے، سیکیورٹی چیلنجز کے حوالے سے، اور اکانومی کو جو درپیش چیلنجز ہے اس کے حوالے سے بھی۔ لیکن جو بڑا برننگ ایشو ہے سر پاکستان کے اندر، کنٹروورشل ایشو ہے، وہ سائفر کا ہے۔ اس پر ابھی 2 روز قبل ہی جو امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان انہوں نے بڑا کافی ایکسپلین کیا، اور تقریباً انہوں نے درست قرار دیا جو بھی امبیسڈر اسد مجید خان اور ڈونلڈ لو کے درمیان گفتگو ہوئی تھی۔ لیکن ہماری گزارش کے باوجود بھی ہمارے سفیر صاحب بڑے محترم ہیں، انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ ان کے لیے اس معاملے پر گفتگو کرنا مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ پاکستان کے جو دفتر خارجہ کے ترجمان ہیں وہ بھی اس کوشچن کو اوائڈ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ڈپلومیٹک ٹاک تھی جو کہ انتہائی پرسنل تھی، ایک سیکرٹ گفتگو تھی، اور آفیشلی تو سامنے نہیں آئی لیکن اخبارات میں چھپ چکی ہے، لیکن اس پر کامنٹ کرنے سے معذرت کی۔ لیکن باقی جو ہماری گفتگو ہوئی ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ سر بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالنے کا، بڑا بیزی اسکیجول ہے۔ 14 اگست کی بھی آمد ہے اور پاکستان کا جشن آزادی بھی دنیا بھر میں کی طرح یہاں واشنگٹن ڈی سی میں بھی منایا جائے گا۔ سر پاک امریکہ تعلقات میں ہمیشہ سے اتار چڑھاؤ دیکھا گیا ہے، اور لیکن اب ہم دیکھا ہے کہ کافی بہتری آئی ہے پاک امریکہ تعلقات میں، کافی گفتگو ہو رہی ہے، وفود کا تبادلہ خیال ہو رہا ہے۔ آپ کیسا کہیں گے، کیسا دیکھ رہے ہیں ان تعلقات کو؟ سب سے پہلے میں آپ کو 14 اگست کے اوپر انڈیپینڈنس ڈے کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور پوری قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور آپ کے اس میڈیم کے ذریعے جو ہے میں پورے پاکستانی امریکنز جو یہاں موجود ہیں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ ہم نے 76 سال مکمل کیے اپنی آزادی کے، اور ہم بہت سے طوفانوں سے گزرے ہیں، اور ابھی بھی بہت سے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، تو یقیناً ہم کامیاب ہوں گے۔ ہماری قوم جو ہے اس کا یہ مصمم ارادہ ہے کہ ہم ایک عظیم قوم بنیں گے، اور اس سلسلے میں ہم سب لوگوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ آپ نے سوال پوچھا پاکستانی امریکی تعلقات کے بارے میں، تو آپ نے درست فرمایا کہ ان کی نہج اس وقت مثبت ہے، اور اس میں جو ایک تیز رفتاری سے تعلقات اور مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب اگست 2021 میں امریکی فوجوں کا افغانستان سے انخلا ہوا، تو یہاں پاکستان امریکہ تعلقات کے بارے میں بڑی قیاسآرائی شروع ہوگی، یہاں بھی اور اسلام آباد میں بھی، اور ایک غیر یقینی سی کیفیت تھی۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ایک جنگ کے بغیر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مضبوط رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے۔ لیکن اس کے بعد میں کہوں گا کہ دونوں ریاستوں نے اور ان کی قیادت نے شعوری کوشش کی کہ ان تعلقات کو مضبوط بنیادوں کے اوپر استوار کیا جائے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہوئے۔ اور اس میں یہ کہوں گا کہ پہلے یہ تھا کہ چونکہ ہم افغانستان میں یا دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، تو ایک قسم کا ہمارے درمیان فوجی تعاون تھا، اور عام طور پہ جو معاشی تعلقات تھے یا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس تھے ان کی ثانوی حیثیت ہو جاتی تھی۔ اس مرتبہ شعوری کوشش کی گئی ہے کہ ہمارے نہ صرف جو ہے سیکیورٹی کوآپریشن ہوگی، سلامتی کے معاملات کے اوپر مذاکرات ہوں گے، بلکہ معاشی تعاون بڑھایا جائے گا ہر شعبے میں، وہ زراعت ہو، صنعت ہو، ٹیکنالوجی ہو، تجارت ہو، سرمایہ کاری ہو۔ اور اس سلسلے میں جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ کئی وفود کا تبادلہ ہوا ہے، کئی مکالمے ہوئے ہیں، کچھ مکالمے برسوں سے رکے ہوئے تھے اور ان کا انعقاد ہوا ہے حال ہی میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لیکن یہ ہماری منزل نہیں ہے، ہم پاک امریکہ تعلقات کو اس سے بھی زیادہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور اس سے زیادہ اعلیٰ تر منزل پہ لے جانا چاہتے ہیں۔ سر پاکستان کو جو معاشی اور سیکیورٹی چیلنجز درپیش ہیں، ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے ایک بڑی مدد کی، IMF کا لون ہو یا سیلاب زدگان کی مدد ہو، پھر F-16 کے اسپیئر پارٹس کا معاملہ ہو، ہم نے دیکھا کافی امریکہ نے پاکستان کی مدد کی ہے دونوں شعبوں کے اندر۔ آپ کیسا دیکھ رہے ہیں، اور اس میں آپ کو بھی بڑا خاص کردار رہا ہے کیونکہ آپ بڑے مشکل وقت میں آپ نے تعلقات کو سنبھالا دیا؟ جی دیکھیے، بہت بہت شکریہ آپ کے ان تاثرات کا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں،
یعنی 50 کی دہائی میں شروع ہوئے، اور اس کے بعد پاکستان ایک کمزور ریاست تھی. اس وقت ہم ابھی تازہ آزاد ہوئے تھے، اور اس وقت ہمیں دوستوں کی ضرورت تھی. امریکہ ایک مضبوط ترین حلیف بن کے ابھرا، اور اس نے آپ کی معاونت کی، اس نے ہاتھ بٹایا. وہ افواج پاکستان کی تشکیل تھی یا ہماری معاشی منصوبہ بندی تھی. تو اس کی روایتیں بھی ہیں، ہمارے تعاون کی روایتیں بھی ہیں. ہمارے تعلقات میں اتار چڑھاؤ رہا ہے، لیکن ہر مرحلے کے بعد ہم پھر ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، گفت و شنید کرتے ہیں اور معاملات کو طے کرتے ہیں. درست فرمایا آپ نے کہ امریکہ نے اس موجودہ دور میں پاکستان کے معاشی بحران میں ہماری مدد کی، ہمارا ہاتھ بٹایا، اور اس میں ایک تو سیلاب کی تباہ کاری تھی بہت. اس کی وجہ سے جو ہے پاکستان کا آپ کو پتہ ہے 1/3 حصہ زیر آب آ گیا تھا. ہمارے جو ہے فصلیں تباہ ہو گئی تھی، لوگ بے گھر ہو گئے تھے. تو اس وقت امریکہ نے اپنے فوج کو موبلائز کیا، اور اس کے بعد جو ہیومینیٹیرین کنسائنمنٹس گئی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ امریکہ نے نہ صرف ہماری براہ راست مدد کی، بلکہ اس کے جو اپنے حلیف ہیں، دوست ممالک ہیں، برطانیہ ہے، فرانس، جرمنی، جاپان، ان کو آمادہ کیا کہ پاکستان کی فیاضانہ طور پر مدد کی جائے. تو ہم امریکہ کے بہت شکر گزار ہیں. آپ نے درست فرمایا کہ IMF کا بھی ایک بہت ہی مشکل امتحان تھا پاکستان کے لیے، اور اس کی وجہ سے ہمارا معاشی بحران بہت زیادہ سنگین ہو گیا تھا. تو اس میں امریکہ کی یہاں کے ٹریجری ڈپارٹمنٹ نے، اس کے بعد اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے، پھر یہاں کے جو کانگریس کے جو انفلوئنشل لوگ ہیں، جو کنگریشنل لیڈرز ہیں، سینیٹرز اور کانگریس مین، انہوں نے ہماری مدد کی، ہماری معاونت کی. اور اس طریقے سے بروقت طور پر SBA $3 بلین کا SBA اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ جو ہے وہ اپروو ہوا. اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوری طور پر ہماری مارکیٹس میں اعتماد آیا. ہمارے دوست ممالک جو ہیں انہوں نے بڑھ چڑھ کر پاکستان کی مدد کی، اور اس کے بعد جو ہے شرح نمو جو ہے اس میں ایک استحکام آیا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ان اقدامات کی وجہ سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ مستحکم ہوگی اور اچھے نتائج سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. سر، افغانستان سے آپ نے جیسا ذکر کیا، امریکی فوج کے انخلاء کے بعد پاکستان کو سیکیورٹی چیلنجز جو ہے اس میں ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے. نہ صرف تحریک طالبان پاکستان، بلکہ داعش کی سرگرمیوں میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. ری گروپس ہو رہے ہیں، وہاں پر ری گروپنگ ہو رہی ہے ان گروپس کی. سر، کتنی تشویش کا باعث ہے پاکستان کے لیے، اور امریکہ اس والے سے اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ کیونکہ میتھیو ملر سے میں نے خود یہ کوشچن کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو امریکہ کی ایک کیپیبلٹی ہے یہیں پر بیٹھے بیٹھے کسی کو نشانہ بنانے کی یا کسی کو ختم کرنے کی، وہ قائم ہے ابھی تک. تو ہم کچھ تعاون چاہ رہے ہیں امریکہ سے اس حوالے سے؟ جی ضرور چاہ رہے ہیں. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ ایک مشترکہ تھریٹ ہے. یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ امریکہ کا، بین الاقوامی برادری کا مسئلہ ہے. اگر آپ حالیہ تاریخ کے اوپر نظر ڈالیں، مثلا جو پچھلی 2 دہائیوں کی تاریخ ہے، تو اس میں یہ جو تحریک طالبان پاکستان ہیں اور ISIS-K ہے، یہ اسی دہشت گردی کی جنگ کی باقیات ہیں یا اس کے شاخسانے ہیں. تو ان سے نمٹنا صرف پاکستان کی ذمہ داری نہیں بن جاتی یا افغانستان کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ امریکہ کی اور امریکہ کے جتنے اور حلیف ممالک ہیں ان کی بنتی ہے، کیونکہ یہ انفنشڈ بزنس ہے. یہ نہیں کہ امریکی فوجی چونکہ وہاں سے نکل آئے ہیں تو دہشت گردی ختم ہو گئی ہے. تحریک طالبان پاکستان اور ISIS-K، داعش جو ہے، یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور انتہا پسند تنظیمیں ہیں. تو ان کا قلع کما کرنا، ان کو جڑ سے اکھاڑنا، یہ مشترکہ ذمہ داری ہے. یعنی ورنہ یہ ہے کہ آج جو ہے پاکستان کے سیکیورٹی پرسنل یا جو سویلینز ہیں وہ نشانہ بن رہے ہیں، تو کل اور پڑوسی ممالک جو ہیں وہ بھی ان کے جنون کی زد میں آئیں گے. اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری مشترکہ حکمت عملی ہو. آپ کا یہ سوال کہ کیا ہم امریکہ سے کوئی مدد چاہتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اس سلسلے میں ان کے ساتھ ایک جامع مکالمہ ہو چکا ہے. کاؤنٹر ٹیررزم ڈائلاگ اس مرتبہ مارچ میں ہوا تھا اور اس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں. یہ ڈائلاگ جو ہے وہ پاکستان میں ہوا تھا. دوسری یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب امریکی فوج افغانستان سے واپس آئی تو وہ افغان فوج کے لیے جو امریکی فوج نے ہی اس کی تربیت کی تھی،
اور بلکہ اس کو پروان چڑھایا تھا، ان کے لیے اسلحہ چھوڑ کے آئے. یہاں کے اعداد و شمار کے مطابق اسلحہ کی جو قیمت ہے وہ تقریباً 7 بلین سے زیادہ ہے. اب ہوا یہ ہے کہ وہ اسلحہ جو ہے وہ تحریک طالبان کے ہاتھ میں آ گیا ہے، وہ اس کے داعش کے ہاتھ میں آ گیا ہے. تو جب وہ ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں تو ان کی استعداد اسلحہ کے اعتبار سے، ایمونیشن کے اعتبار سے ہم سے بعض صورتوں میں بہتر ہے. لہٰذا یہ ایک طاقت میں ایک عدم توازن آ گیا ہے، جس کو انگریزی میں کہیں گے کہ دس از این اے سیمیٹرک وارفیئر. لیکن انہوں نے ایک طریقے سے اپنی اے سیمیٹری کو پر کیا ہوا ہے. لہٰذا ہماری امریکہ سے یہ ہمیشہ یہ مکالمہ رہا ہے کہ وہ پاکستان کی استعداد کو بھی بڑھائیں، اور تاکہ کیونکہ پاکستان کی افواج ہیں، سیکیورٹی فورسز ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان کو مختلف قسم کا اسلحہ چاہیے. اور صرف اسلحہ ہی نہیں، مطلب کمیونیکیشن ایکوپمنٹ ہے یا کوئی اور جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں، جو کیونکہ دہشت گردی کے خلاف جو ہوتی ہے وہ ایک روایتی جنگ نہیں ہوتی، وہ غیر روایتی جنگ ہے، انکنوینشنل وارفیئر ہے. تو اس وجہ سے ہمیں مسلسل امریکہ کی مدد کی ضرورت ہوگی، یعنی صرف جو ہے مشترکہ مذمت کی حد تک نہیں، بلکہ یہ ہے کہ جو فوجی ہماری استعداد بڑھانے کے لیے اس آفت سے مقابلہ کرنے کے لیے. سر تو کیسا رسپانس مل رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا رسپانس مثبت ہے، اور ہمارے اس سلسلے میں مذاکرات جاری ہیں، اور میں پر امید ہوں کہ اس کے نتائج بھی مثبت ہوں گے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے جو ایک حل طلب مسئلہ ہے اس کے حل کے لیے اور پاک بھارت کشیدگی کو دور کرنے کے لیے امریکہ کا کردار کتنا اہم ہے؟ امریکہ کا کردار بے حد اہم ہے، اور امریکہ کے اصولی موقف کی بات کریں تو امریکہ نے ہمیشہ سے صرف یہ نہیں کہا کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان دو طرفہ مذاکرات ہونے چاہیے. تاریخ گواہ ہے کہ جب اقوام متحدہ میں درجن بھر قراردادیں کشمیر کے سلسلے میں، کشمیر کے حق کے خود ارادیت کے سلسلے میں پاس ہوئی تھی، تو اس میں امریکہ کا کردار بے حد اہم اور کلیدی تھا. پھر یہ ہے کہ جو امریکی صدور، سابقہ صدور، جس میں پریزیڈنٹ آئزنہاور شامل ہیں، پریزیڈنٹ کینیڈی شامل ہیں، انہوں نے بھرپور سفارتکاری کی تھی. یعنی مطلب یہ میڈیشن کے لیے کہ کسی طریقے سے پاکستان اور ہندوستان ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنے معاملات طے کر لیں، اور لیکن وہ کوششیں ناکام رہی. اور اس کے بعد گاہے بگاہے دوسرے جو صدور ہیں، مثال کے طور پر جو صدر جانسن تھے، صدر نکسن تھے، اس کے علاوہ جو ہے پریزیڈنٹ کلنٹن، اور آخر میں صدر ٹرمپ نے بھی کوشش کی تھی. لیکن ٹرمپ صاحب نے تو کہا تھا کہ میں میڈیشن کے لیے تیار ہوں، جس پر کافی ہنگامہ بنا تھا. لیکن یہ ہے کہ امریکی صدور تو کم از کم تیار رہے ہیں. اور لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسئلہ جو ہے پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، مسئلہ کشمیریوں کے ساتھ نہیں ہے. مطلب پاکستانی مذاکرات چاہتے ہیں، کشمیری مذاکرات چاہتے ہیں. ہم لوگ تیار ہیں کہ آپ دو طرفہ مذاکرات کریں ہندوستان سے، یا آپ یہ کریں کہ جو ہے کوئی سہ فریقی طریقہ ہو جس میں مثلا امریکہ ہو یا کوئی اور جو ہے ایک سینئر اسٹیٹسمن ہوں جو کہ کوئی سہولت کاری کا کام کریں، یا تیسرا یہ ماڈل یہ ہے کہ آپ اقوام متحدہ کے پاس چلے جائیں، کیونکہ اقوام متحدہ ہی اپنے جو اپنی قراردادیں ہیں یا اپنے فیصلے ہیں ان کا محافظ ہے اور ان کا ضامن ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ چونکہ امریکہ اور ہندوستان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں، تو اس وجہ سے امریکہ کی یہ ایک ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پورے خطے میں امن اور سلامتی چاہتا ہے اور استحکام چاہتا ہے. تو امریکہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھارت کو آمادہ کرے، بھارت کی قیادت کو آمادہ کرے. ایسے کشمیر کو پس پش نہیں ڈالا جا سکتا. اور بھارت نے جو 2019 میں اقدامات کیے تھے ان کو دوبارہ ٹیبل پہ رکھا جائے، بلکہ یہ ہے کہ ان کو منسوخ کرے تاکہ جو ہے سفارتکاری کا ایک معنی خیز، نتیجہ خیز سلسلہ شروع ہو سکے. سر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بڑا اچھا بیان دیا تھا، انہوں نے دوبارہ آفر کی تھی بھارت کو. لیکن بھارت اتنی ہٹ دھرمی کیوں دکھا رہا ہے؟ یہ بی جے پی گورنمنٹ کا معاملہ کہ میری راہل گاندھی سے ملاقات ہوئی تھی، ان کا جو خیالات ہیں وہ بالکل مختلف ہیں بی جے پی پارٹی سے جب وہ یہاں واشنگٹن ڈی سی میں تھے. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی کی اتنی پالیسی ہے کہ اتنی ہٹ دھرمی دکھا رہا ہے، پاکستان کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہ رہا، یا کوئی اور وجہ؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس نے بھی کوئی اس سلسلے میں ہماری خاص مدد نہیں کی تھی،
وہ ٹالتے رہے، معاملے کو آگے بڑھاتے رہے، لیکن کشمیریوں کے حقوق انہوں نے نہیں دیے. یعنی آپ 1990 کی دہائی میں چلے جائیں تو وہاں کشمیریوں کے اوپر بہت ظلم ہوا تھا. اس وقت ہی جو ہے کوئی تقریباً 80-90 ہزار کے قریب لوگ مارے گئے تھے. اور اس کے بعد جو ہے قتل و غارت کا، یہ پیلٹ گنز کا یہ سلسلہ جاری رہا ہے. اور جو گزشتہ 5-6 سال جو ہیں یہ بھی کشمیر کا ایک مقبوضہ کشمیر کا ایک تاریخ ترین دور ہے. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ صرف بی جے پی کی ہٹ دھرمی ہے. بی جے پی اس سلسلے میں زیادہ سخت ہے، اور یعنی اب دوسری جماعتوں کے معاملے میں، لیکن اس کا جو ان کے حتمی اہداف مشترک ہیں کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت نہیں دینا، یا پاکستان کے ساتھ ایک میز پہ بیٹھ کے مذاکرات نہیں کرنے، سفارتی عمل کو آگے نہیں بڑھانا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو اس سلسلے میں اپنا طرز عمل تبدیل کرنا پڑے گا. اگر راہل گاندھی صاحب آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کشمیر کے اوپر مذاکرات ہونے چاہیے، یا کشمیر کے اوپر کوئی سیاسی عمل ہونا چاہیے، سفارتی عمل ہونا چاہیے، تو ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. لیکن یہ ایک سنجیدہ کوشش ہونی چاہیے، یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے. اور جہاں تک بی جے پی کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ہے پولیٹیکل ڈاکٹرن ہے کہ یہ پورے کا پورا اکھنڈ بھارت ہونا چاہیے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اسی ڈاکٹرن کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں اور کشمیریوں کو بھی دوسرے درجے کا شہری بنایا ہوا ہے، بلکہ اپنے ہی وطن عزیز میں ان کو قیدی بنایا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ خود بھارت سے یہ آواز اٹھنی چاہیے، اور اٹھ رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں جو روشن خیال لوگ ہیں، جو منصف مزاج لوگ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، انسانیت کے اصولوں کے خلاف ہے. تو اسے صرف آپ ہندوستان پاکستان کا معاملہ مت سمجھیں، یہ اس میں اس وقت انسانیت کشمیر میں سسک رہی ہے. تو اس وجہ سے سفارتی عمل کو آگے بڑھانا چاہیے. سر، سی پیک کے اوپر امریکہ کے کافی اعتراضات رہے ہیں. کیا پاکستان امریکہ کے ان اعتراضات کو دور کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے؟ سی پیک کے سلسلے میں سرکاری اور غیر سرکاری سطح پہ ہمیشہ تبادلہ خیال ہوتا رہتا ہے، اور عمومی طور پر پاکستان چین کے تعلقات کے بارے میں یہاں واشنگٹن میں اس کے اوپر بحث و تمہیس بھی ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ میں یہ کہوں گا کہ سی پیک ایک بہت ہی اچھا پروجیکٹ ہے جس نے پاکستان کو بہت فائدہ پہنچایا ہے. اس نے پاکستان کا جو انفراسٹرکچر ہے اسے مضبوط کیا ہے، توانائی دی ہے، صنعت و حرفت میں جو ہے ایک نیا تحرک پیدا کیا، ایک نیا مومنٹم پیدا کیا ہے. تو سی پیک اس وقت شروع ہوا تھا جب باقی ممالک، دوست ممالک جو ہے وہ کوئی پیش قدمی نہیں کر رہے تھے. تو ہم چین کے ممنون ہیں کہ اس نے سی پیک کا آغاز کیا، اور سی پیک کے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں. جو اس کے ارلی ہارویسٹ پروجیکٹس تھے اس میں سے تقریباً 20 سے 25 بلین کے پروجیکٹس مکمل ہو چکے ہیں، اور جو اس کی مجموعی مالیت ہے وہ تقریباً 62 بلین کے قریب ہے، 62 بلین ڈالرز کے قریب ہے. تو یہ 2030 تک مکمل ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے اچھا پروجیکٹ رہا ہے. اچھا، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ امریکہ نے کبھی نہیں کہا کہ آپ سی پیک چھوڑ دیں. امریکہ کی ایک اصولی پوزیشن رہی ہے، انہوں نے کہا کہ ان کے جو دوست ہیں وہ جب بھی دوسرے ممالک کے ساتھ کوئی معاشی شراکت داری کریں تو وہ اپنے ملک کی ترجیحات کے مطابق فیصلے کریں. یہ انہوں نے ہمیشہ کہا ہے، اور پاکستان بھی اس صف میں شامل ہے. انہوں نے کبھی کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ڈالا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ چین کے ساتھ اپنے تعلقات کم کریں یا ترک کریں. وہ صرف یہ کہتے رہے ہیں کہ جو بھی آپ فیصلے کریں وہ قومی مفاد میں کریں اور شفافیت سے کریں، اور اس کے بعد جو ہے جو قرضے ہوں، جو واجب ادا قرضے ہوں، وہ وقت کے اوپر ادا ہو سکیں، اور ان کا ضرور سے زیادہ معیشت کے اوپر بوجھ نہ پڑے. یہ ہماری قومی ترجیحات بھی ہیں. تو یہ مکالمہ جاری ہے. لیکن یہاں میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں کہ جب ہم چین کے ساتھ تعلقات بڑھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ کمزور ہو رہے ہیں. اٹس ناٹ اے زیرو سم گیم ایز دے سے. اس میں یہ کہوں گا کہ ہماری خواہش ہے، قومی سطح پہ یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ تعلقات مضبوط تر کرنے ہیں. پاکستان ایک بڑا ملک ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ صرف ایک ملک یا دو ممالک کے اوپر انحصار ہو جائے. وہ چاہتا ہے کہ اس کے جتنے بھی ممالک کے ساتھ تعلقات ہوں بڑھیں، اور وہ پاکستان کے مفاد میں، پاکستان کے عوام کے مفاد میں ہیں.
اور امریکہ جو ہے وہ ایک سپر پاور ہے، امریکہ کی ایک مرکزی حیثیت ہے بین الاقوامی نظام میں یقیناً، اور ہماری یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ شراکت داری رہی ہے، پارٹنرشپ رہی ہے، یہ 7 دہائیوں سے زیادہ عرصے پر محیط ہے. تو یقیناً ہم ان تعلقات کو، چین کے ساتھ ہمارے ساتھ تعلقات ہیں، ان سے ہمیں امید ہے کہ کوئی غلط فہمی نہیں پیدا ہونی چاہیے. اور بلکہ میں اس بات میں بھی اضافہ کروں گا کہ ہم چاہتے ہیں کہ چین اور امریکہ میں مسابقت تو رہے گی، لیکن یہ مسابقت تصادم میں تبدیل نہیں ہونی چاہیے. اور پاکستان چین کا بھی دوست ہے اور امریکہ کا بھی دوست ہے، اور ہم ان دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں اگر کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو ہم بڑے فخر سے وہ کردار ادا کریں گے. صحیح طریقہ عرب ممالک پاکستان میں بڑی بھاری سرمایہ کاری کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور خوش آئند بھی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اعتراضات بھی ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ جو خلیجی ریاستیں ہیں وہ ہماری روایتی دوست ہیں، ان کے ساتھ ہمارے بڑے گہرے مراسم ہیں، یعنی حکومتی سطح پہ، لیکن وہاں لاکھوں لوگ جو ہے خلیجی ریاستوں میں پاکستانی جو ہیں وہاں کام کر رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو بہت سہارا ملتا ہے. لیکن اب ہم ایک قدم اور آگے جا رہے ہیں، یعنی صرف افرادی قوت جو ہے خلیجی ریاستوں میں نہیں جائے گی، بلکہ خلیجی ریاستوں کا سرمایہ پاکستان میں آئے گا. تو اس کی شروعات ہو چکی ہے، بہت خوش آئند ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خود خلیجی ریاستوں میں، خلیج میں ایک معاشی انقلاب آ رہا ہے. اس دور میں جو UAE امارات ہیں یا اس کے علاوہ جو قطر ہیں وہ تو پہلے سے ہی آگے تھی، لیکن اب سعودی عرب بھی شامل ہو رہا ہے. سعودی عرب بلکہ ایک قائد کے طور پر ابھر رہا ہے، وہاں خود جو ہے پورے کا پورا جو ہے ٹیکنالوجیکل انقلاب آ رہا ہے سعودی عرب میں، اور وہاں بڑے وسیع پیمانے پہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے. اس کے جو مثبت اثرات ہیں اس سے پاکستان بھی مستفید ہونا چاہتا ہے. لیکن ایک تو یہ ہے کہ پہلے اگر ہم جو ہے مزدوری کے لیے لوگوں کو بھیجا کرتے تھے، تو اب جو ہے ہم زیادہ تربیت یافتہ افرادی قوت کو بھیجیں گے. لیکن اس کی دوسرا یہ ہوا ہے جو ایک پیش رفت ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ سعودی عرب پورے پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گا. اس میں ریکو ڈک میں ان کی سرمایہ کاری ہے، انہوں نے اپنے دلچسپی کا اظہار کیا ہے. اس کے علاوہ جو پیٹروکیمیکل پلانٹس ہیں، ریفائنریز ہیں، اس کی ری لوکیشن ہو سکتی ہے، کیونکہ اس سلسلے میں ان کی جو ہے اضافی استعداد ہے اور برسا برس کا تجربہ ہے. اس کے علاوہ ویسے جو ہے معدنیات میں، زراعت میں اور توانائی کے میدان میں شمسی توانائی اس میں شامل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان جو ہے وہ خطے کا ایک قسم کا مرکز ہے. ایک طرف چین ہے، نیچے جنوبی ایشیا ہے، اس کے بعد جو ہے وسطی ایشیا، مغربی ایشیا، نیچے خلیج ہے، مڈل ایسٹ ہے، اس کے بعد نارتھ افریقہ ہے. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، کیونکہ ہمارا جو ہے افرادی سرمایہ بھی بڑھ رہا ہے، ہیومن کیپٹل جیسے کہتے ہیں وہ بھی بڑھ رہا ہے. تو اس کی وجہ سے، اور پاکستان میں جو ہے مڈل کلاس جو ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ پاکستان جو ہے سرمایہ کاری اور تجارت کا ایک مرکز بھی بنے اور ایک شاہراہ بھی بنے. تو اس سلسلے میں یہ جو سعودی عرب کا اور دوسرے خلیجی ریاستوں کا پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا ہے، دس شوڈ ہیو ہیپن لانگ اگو. یہ اب ہو رہا ہے اور بڑا اچھا ہو رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس کے نتائج بہت ہی اچھے ہوں گے اور جلد سامنے آئیں گے. سر، امریکی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے پاکستان کی جانب کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ امریکی سرمایہ کاروں کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امریکی سرمایہ کاروں کا بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان میں تجربہ بڑا مثبت رہا ہے. یعنی اس وقت جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 80 انٹرپرائزز جو ہیں، 80 وہ پاکستان میں پہلے سے موجود ہیں. اس میں بڑی بڑی کمپنیاں بھی شامل ہیں جن کو ملٹی نیشنل کارپوریشنز کہتے ہیں، جو عالمی کارپوریشنز ہیں. مثال کے طور پر اس میں پیپسی ہے، کوکو کولا ہے، فلپ مورس ہے، ایبٹ ہے، اس کے بعد فائزر ہے، اور کاگل ہے، مائکروسافٹ ہے، ڈیل ہے. 80 کے قریب ہیں. فوڈ چینز بہت زیادہ چلی گئی. فوڈ چینز بہت چلی گئی ہیں. میکڈونلڈس ہے وہاں، اور دوسری جو ہے بہت سی فوڈ کی. تو اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں جو ہے وہ کئی اشروں سے وہاں ہیں، سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اور پاکستان کی منڈی جو ہے ان کے لیے بہت منافع بخش رہی ہے.
اب وہ ہماری ان کے ساتھ یہ درخواست ہے کہ جناب آپ جو ہے اپنے جو پروڈکٹس ہیں وہ چونکہ پاکستان کی آبادی میں ہی ان کی کھپت ہوتی ہے کہ آپ دو چیزیں کریں، وہ اپنی پیداوار کو بڑھائیں اور دوسرے اس میں وسعت پیدا کریں، اسے ڈیورسیفائی کریں اپنے پروڈکٹ لائنز کو اور اس کی برآمد کریں، یعنی مطلب خلیج میں یا وسطی ایشیا میں یا مغربی ایشیا میں، تو اس سے پاکستان کی برآمدات بھی بڑھیں گی۔ اچھا، آپ کا سوال تھوڑا سا مختلف تھا کہ ہم کیسے ان کو وہاں لا سکتے ہیں، زیادہ تعداد میں اور زیادہ سرمایہ لا سکتے ہیں۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں کے جو پاکستانی امریکنز ہیں وہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اس میں جو ہے وہ ٹیک سٹارٹ اپس میں کر رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دو سال میں تقریباً 1 بلین سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی ہے فن ٹیک میں، یعنی مالیاتی نظام میں جو ڈیجیٹل سٹارٹ اپس ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے تعلیم میں، صحت میں، دوسرے شعبوں میں، اس کے بعد انہوں نے اسپتال بنائے ہیں، ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے امریکی کمیونٹی جس کی تعداد اس وقت جو ہے پاکستانی امریکی کمیونٹی جس کی تعداد 10 لاکھ کے قریب ہوگی، وہ خود سرمایہ کار ہے وہاں پاکستان میں۔ دوسرا یہ ہے ہوٹلز بنائے ہیں، ابھی بنا رہے ہیں، جو ہوٹل چینز بنا رہے ہیں، اس کے بعد ٹورزم میں ان کی دلچسپی ہے، ان کے پاس فاضل سرمایہ بھی موجود ہے۔ تو اور دوسرے یہ ہے کہ جو امریکی جو خاص طور سے ٹیک کمپنیز ہیں، مثال کے طور پر بڑی بڑی کمپنیز ہیں جس میں کلائنر پرکنز شامل ہے، ٹائیگر گلوبل موجود ہے، پھر اس کے علاوہ اکرو ہے، ڈریگنیئر ہے، یہ یونیکارنز ہیں، یہ وینچر کیپٹل فنڈز ہیں، یہ پاکستان میں انویسٹ کر رہے ہیں اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اب جو اور اس کو ہم بڑھانا چاہتے ہیں، میں نے کہا 80 انٹرپرائز ہیں، وہ تقریباً 1,50,000 لوگوں کو وہاں روزگار دیتے ہیں اور جو کو تقریباً 10 لاکھ ہاؤس ہولڈز کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ان کے مطالبات کیا ہیں کہ وہ کس طریقے سے یہ اپنے سرمایہ کو بڑھائیں گے؟ ویسے ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو پاکستانی امریکنز کی جو ریمیٹنسز تھی، جو نے زر مبادلہ گزشتہ برس بھیجا ہے گزشتہ مالی سال میں، وہ 2.5 بلین کے قریب ہے، یہی اس سے 1 سال پہلے بھی تھا، تو اس میں الحمدللہ کسی قسم کی کمی نہیں آئی۔ تو یہ ایک بہت ہی مستحکم ٹریک ہے۔ ان کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی جو جس کو کہتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس، کہ کاروبار میں آسانیاں پیدا کریں، مثلا جو اپروول کا پروسیس ہے، پروجیکٹ لے کے جائیں وہاں تو وہ جلدی سے ہو، 1 ونڈو آپریشن ہو، اور اس میں کسی قسم کے رخنے نہ ڈالے جائیں جو بیوروکریٹک رخنے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کیا جائے ایز آف ڈوئنگ بزنس۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کا ایک بہت بڑا کنسرن ہے کہ یہ جو چیزیں وہاں لے جانا چاہتے ہیں، جو امریکی چیزیں، ان کو پروٹیکشن، ان کی انٹلیکچوئل پراپرٹی کو پروٹیکشن دی جائے۔ تو یہ انٹلیکچوئل پراپرٹی کا دوسرا ہے۔ تیسرے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو نئی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنی ہے، اس کے دائرہ کار میں ان کو لائیں اور جہاں کوئی چیزیں سست روی کا شکار ہیں ان کو جو ہے جلدی سے ان کی منظوری کروائیں۔ اور آخری میں یہ کہوں گا کہ فرض کی جو ہمارے ریگولیٹرز ہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہو گیا، یا اس کے علاوہ SECP ہو گیا، یا ہمارا اس کو کہتے ہیں IPO پاکستان، انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن پاکستان، یا اس کے علاوہ بورڈ آف انویسٹمنٹ، ہماری وزارت خزانہ، وزارت تجارت، ان کے ساتھ ان کا براہ راست مکالمہ کروایا جائے تاکہ یہ جو اپنے مطالبات یا اپنے مشکلات جو ہیں ان کو کسی طریقے سے ان تک براہ راست پہنچا سکیں اور ان کا حل کروا سکیں۔ جو آخری نقطہ ہے سہولت کاری کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے ان کے جو وہاں منافع ہوتے ہیں ان کی ترسیل کو آسان بنائیں۔ گزشتہ برس جو ہے ان کو کچھ دقتیں ہوئی تھی کہ وہ پاکستان ایک مشکل دور سے گزر رہا تھا، لیکن اس میں آہستہ آہستہ بہتری لائی جا رہی ہے۔ مثلا فرض کیجئے کہ کوئی پاکستان میں امریکی انٹرپرائز ہے اور انہوں نے منافع کمایا ہے، وہ جو ہے اپنے ملازمین کو یا جن لوگوں نے وہاں کام کیا باہر سے، ان کو کیسے منتقل کریں گے، تنخواہیں دیں گے یا سرمایہ کاری کو کیسے واپس کریں گے منافع کے ساتھ، تو اس کی ریپیٹریشن کے لیے بھی سہولتیں پیدا کی جائیں گی۔ سر آخری سوال، جی کیا میسیج ہے پاکستانی امریکیوں کے لیے؟ ان کا متحد ہو کے رہنا کتنا ضروری ہے ہماری کمیونٹی کا یہاں پہ؟ بہت ہی اچھا سوال آپ نے پوچھا۔
پاکستانی امریکی کمیونٹی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ہے، ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. اور یہ لوگ جو ہے 60-70 کی دہائی میں جو پہلی نسل تھی انہوں نے آنا شروع کیا تھا، اور عام طور پہ جو شروع میں لوگ آئے تھے وہ یا ڈاکٹرز تھے، انجینئرز تھے. اب جو ہے ان کی تعداد یہاں بڑھ گئی ہے، وہ ہر شہر ہر ریاست میں موجود ہیں، اور ان کے بچے بھی پڑھا گئے ہیں، انہوں نے اعلیٰ مقام حاصل کیا ہے. آپ جہاں کہیں بھی چلے جائیں، جو امریکی ہیں وہ پاکستانیوں کی لیاقت کی، ان کی ذہانت کی، ان کی کمٹمنٹ ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹس، کمٹمنٹ ٹو پاکستان، اس کی بہت تعریف کرتے ہیں. تو ہر کمیونٹی کی تاریخ میں ایک ایسا دور آتا ہے جب انہوں نے ٹیک آف کرنا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ان کا ایسا دور آیا کہ انہوں نے ٹیک آف کرنا ہے. اور ان کے ساتھ جو اب جو امریکی حکام ہیں، امریکی کانگریس جو ہے وہ بھی وابستہ رہنا ضروری سمجھتی ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اب ان کا اثر و رسوخ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور ابھی جو ہے آپ کو پتہ ہے دلاور سید صاحب جو ہے وہ ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر لگے SBA کے، اسمال بزنس ایڈمنسٹریشن کے، اور وہ ہائیسٹ پاکستانی امریکن، ہائیسٹ مسلم امریکن ہیں ایڈمنسٹریشن میں. تو ایک قسم کی پاکستانیوں نے یہاں ایک تھریش ہولڈ کراس کی ہے. اسی طریقے سے کوئی تقریباً 14 کے لگ بھگ لوگ جو ہیں وہ ایسی سیٹس پہ، اعلیٰ سطحی سیٹس پہ موجود ہیں، اور اب یہ بھی رجحان بڑھ رہا ہے کہ وہ سیاست میں حصہ لیں. اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی صفوں میں کسی قسم کی کوئی دراڑ نہیں پڑنی چاہیے. ان میں جو اختلافات ہیں اگر ہیں، ہر کمیونٹی میں ہوتے ہیں، تو ان کو گفت و شنید کے ذریعے حل کرنا چاہیے. اور ورنہ یہ ہے کہ یہ موقع وہ ضائع کر بیٹھیں گے، اپنی توانائیاں ضائع کر بیٹھیں گے. جو ان کا بڑا مقصد ہے، ان کے میں بڑے مقاصد میں 2 مقاصد شامل کروں گا، بلکہ 3 مقاصد شامل کروں گا. ایک مقصد یہ ہے کہ اتنی محنت سے جو انہوں نے اپنی یہاں شہرت کمائی ہے اس کو برقرار رکھیں اور اس کو ایک اعلیٰ سطح پہ لے جائیں. دوسرا مقصد یہ ہے کہ وہ پاکستان کو ایک مضبوط ریاست بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. ان کے پاس سرمایہ ہے، ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس جو ہے یہاں کے تعلقات ہیں، تو ان کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو ایک مضبوط ریاست بنائیں. اور جو تیسرا مقصد ہے کہ پاکستان امریکہ تعلقات کو مضبوط بنایا جائے، کیونکہ وہ یہاں امریکہ کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے سفیر ہیں، اور پاکستان میں اگر وہ جائیں گے تو وہ امریکہ کے سفیر ہوں گے. ان کا ایک تاریخی رول ہے. میرا یہی پیغام ہے کہ یہ 14 اگست آنے والا ہے، اور اس پر وہ ایک مرتبہ عہد کریں سارے ہم مل کر یہاں، خاص طور سے پاکستانی امریکنز، کہ وہ ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام توانائیاں صرف کریں گے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ.